اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن اور سنت اور حدیث اور شریعت میں اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ حج قریب آ رہا ہے تو یہ لیکچر حج کے بارے میں ہے۔ حج جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے پاس زادِ راہ ہے۔ زادِ راہ کیا ہے کہ بھئی وہاں پہ جانا ہے، ایک دوسرے اپنے ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ عرب، حجاز، سعودیہ، تو اس کا نام سعودیہ انہوں نے رکھا نا، آل سعود نے، تو وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے یہ عبادات کرنی ہے حج کی۔ تو اس لیے زادِ راہ ضروری ہے۔ آپ نے پہلے اونٹوں پہ لوگ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، کھچروں پہ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، اب کاروں پہ جاتے ہیں، جہازوں پہ جاتے ہیں، بحری جہازوں میں جاتے ہیں، ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں۔ میرے والدین نے بحری جہاز میں یہ حج کیا تھا 1949 میں، 1949 میں انہوں نے یہ حج کیا تھا۔ تو یہ حج جو ہے یہ کیا ہے؟ پہلے میں مختصر انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم مکہ میں یہ ایک کعبہ کو تعمیر کرو اپنے بیٹے کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ۔ اچھا، ندا دو، نادا ازنادا، ندا دو کہ بھئی آئیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم سے پہلے حج نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد چونکہ خانہ کعبہ آپ نے بنا دیا تھا پورا، اور وہ میں تفصیل میں جاؤں گا قرآن میں جو حکم ہے فرمایا، تو پھر اس کے بعد یہ لوگوں کو کہو کہ حج کے لیے۔ تو روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ بھی حج کرنے آئے تھے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں، اور دوسرے پیغمبر بھی یہاں پہ حضرت ابراہیم کے بعد، حضرت ابراہیم کی آل اولاد میں سے جو پیغمبر تھے وہ بھی حج کرنے آتے تھے۔ اگلی بات، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اترا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اللہ کے احکامات آئے، تو اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی مکہ میں حج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی حج ہو رہا تھا، لیکن وہ حج اتنی بری شکل اختیار کر گیا تھا، مسخ ہو گیا تھا، یعنی اس میں وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ وہ ننگے ہو کے اس لیے کرتے تھے کہ ان کا مطلب تھا کہ کپڑے بھی ہمارے نجس ہیں، تو اس لیے ہم نے خالی ننگے جسم کے ساتھ ہم نے طواف کرنا ہے۔ اور اس وقت چونکہ بہت زیادہ بت، 360 کے کتنے بت آ چکے تھے، تو وہ قربانی جو دینی تھی خدا، جس کو اللہ نے کہا تھا، وہ قربانی وہ بتوں کے نام پہ دیتے تھے۔ تو حج اس وقت بھی تھا بری شکل میں۔ یہ لوگ جو ہیں کفار مکہ یا مشرکین مکہ، یہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ یہ مشرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ کا کام اتنا ہے، باقی کام بت کرتے ہیں ہمارے۔ تو یہ مختصراً تو ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک سے۔ یہ رینڈملی میں قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ بتاؤں گا، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورت کی 189 آیت ہے۔ پوچھتے ہیں تم سے نئے چاند کے بارے میں، کہو، یہ جز ہے، پارٹ ہے، کہو یہ تاریخیں مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے، اور حج، یعنی حج کی تاریخیں بھی مقرر۔ اچھا، ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حج مخصوص دنوں میں ہوتا ہے۔ آگے پیچھے اگر آپ حج عرفات میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں دعائیں کرتے ہیں، تو اب اگر آپ حج کے دنوں کے علاوہ وہاں جا کے دعا کریں گے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مزدلفہ جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ میں جا کے بھی اللہ نے کہا ذکر کرو میرا، تو وہ جو ذکر کرتے ہیں وہ انہی دنوں کے لیے۔ اب وہ مزدلفہ میں اگر حج کے دنوں کے علاوہ کوئی جا کے ذکر کر رہا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ریچول نہیں ہے۔ اسی طرح منی میں جب قربانیاں دیتے ہیں تو وہ بھی قربانی حج کے دن میں دینی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ حج کے مخصوص دن ہیں، اوقات کا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نئے چاند جب نکلتا ہے تو اس میں
یہ اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو طریقیں پتہ چلیں اور حج کا وقت بھی پتہ چلے. اب آج کل تو چونکہ سائنس کی مطلب وجہ سے وہ کافی زیادہ ترقی ہو چکی ہے، تو ہمیں وہ چاند کو دیکھ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت کے لیے تھا. یہ 189 بقرہ کی آیت ہے، جز ہے. یہ 196 آیت ہے اگلی سورہ بقرہ کی، یہ کوئی تھوڑی سی تفصیلی آیت ہے. اللہ فرما رہا اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. پھر اگر کوئی رکاوٹ آ جائے یعنی حج کے پوری طرح کرنے میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو جو خدا میسر ہو آپ کے پاس ہو. خدا کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جس کی قربانی دینی ہے. تو جو میسر ہو خدا یعنی قربانی کا جانور، اب اس کو قربانی کر دیں. ٹھیک، اور رکاوٹ آ جائے تو پہلے ہی قربانی کر دیں. پھر فرمایا اور نہ مونڈھو اپنے سر جب تک قربانی اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے، یعنی جب قربانی مکمل ہو جائے تو پھر اپنے سر کو مونڈو. اچھا، میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ یہ ہمارے مولوی حضراتوں میں یہ امپریشن ہے کہ قربانی بھی حج کی طرح فرض ہے. یہ فرض نہیں ہے، اور یہاں پہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ اس فرض قربانی کے لیے ہیں. اب ہمارے مولویوں کی آج کل آ رہی ہیں کہ جی سر نہ مونڈو اور وہ ناخن نہ کٹاؤ. یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو حج کے قربانی کے احکامات ہیں اس کے لیے فرمایا ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں سنت ہم کریں یا نہ کریں یہ ہماری مرضی ہے، ہمارے پاس پیسے ہوں کریں نہ کریں، اس کا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. پھر جو شخص بیمار ہو تم میں سے یا اسے سر میں تکلیف ہو، یعنی وہ اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ حج نہیں پرفارم کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ بطور فدیہ روزے رکھ لے. نمبر 1. نمبر 2 صدقہ دے دے. قربانی صدقہ نہیں ہے، صدقہ دے دے. نمبر 3 یا قربانی کر لے اگر حج پرفارم نہیں یعنی رکاوٹ آ گئی. پھر جب تمہیں آرام میسر آ جائے تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، تو جو میسر ہو خدا قربانی کا جانور تو وہ قربانی کر لے. ٹھیک. پھر اگر نہ پائے یعنی خدا اگر اس کو نہ پاس ہو قربانی کا جانور، تو 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور 7 دن روزے رکھے جب وہ اپنے گھر لوٹ جائے. تو یہ پورے ہوئے 10 روزے. یہ اس کے لیے ہے جس کا نہ ہو گھر بار مسجد حرام کے قریب، یعنی جو دور سے آیا. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ عذاب لینے میں سخت ہے. یہ پھر اگلی آیت ہے بقرہ کی 197. حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی نون ہے، پتہ ہے سب کو، لہذا جس نے حج کا ارادہ کر لیا. اب حج فرض ہے کس پہ؟ جو اتنا مال ہے اس کے پاس کہ وہ آرام سے حج پرفارم کر سکے، زاد راہ جس کو کہتے ہیں. لہذا جس نے حج کا ارادہ کر لیا ان دنوں میں، تو اب یہ کام نہیں کرنے، گندا فوش کام نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2 نہ فسق و فجور، گالی گلوچ، لڑائی، نہ لڑائی جھگڑا حج میں. اور جو بھی نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اور ساتھ حکم دیا اور زیادہ راہ لے کر چلو. یہ نہیں کہ بغیر کسی میرے آسرے پہ بھوکے پیاسے چل پڑو گے جی وہاں جا کے سارا کچھ مل جائے گا، بالکل نہیں. اپنے پاس پورا زیادہ راہ لے کے چلو. میں جب حج پہ ہم لوگ گئے تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا والے جو ہیں وہ اپنا، ان کو اجازت دی ہے انڈیا کے مسلمانوں کو ان کی حکومت نے کہ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچی چیزیں لے جا سکتے ہیں، تاکہ وہاں جا کے اتنا کھانے پینے کا خرچہ بازار سے خریدنے میں نہ ہو، بلکہ وہ خود ہی وہاں پہ کھائیں. آٹا، تیل، دالیں سب کچھ لگے جاتے. تو میں رپیٹ کرتا ہوں 197. فرمایا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، تو جس نے حج کا ارادہ کر لیا، یہ اس وقت کہتا ہے کہ پہلے ہی ارادہ کر لیا، تو کیا کرے؟ نہ گندا کام کرے، نہ فوش کام کرے یعنی نہ سیکس کرے اپنی بیوی کے ساتھ، نہ فسق و فجور کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی نیک کام کرتے ہو مجھے معلوم ہے اور زیادہ راہ لے کے چلو. یہ پہلی قسط تھی. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو.